بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین معظم السلام علیکم۔ عبدالحمید چشتی عرض گزار ہے کہ ہم نے 8 جمادی ثانیہ تک فضل چشتی صاحب کو دوبارہ ٹائم دیا تھا۔ مقررہ تاریخ تک چیلنج قبول نہ کرنے کی وجہ سے ایک بار پھر ہم اس کی شکست کا اعلان کرتے ہیں۔ فضل چشتی صاحب نے 30/1/2020 کو ویاڑی میں تقریر کی، جس کا ایک کلپ ہمارے پاس پہنچا، اس کا جواب بھی سماعت فرمائیں۔ پہلے علمی جواہر پارے سنیں۔ ایک طرف تو حضرت کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی چائے کا پھٹا نہیں لگایا ہوا، دوسری طرف قرآن کریم کی آیت پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں کہ علم دی چس نہ آوے تے پیسے واپس۔ اب یا تو حضرت قرآن کریم پڑھنے کے پیسے لیتے ہیں جو معاذ اللہ چس نہ آنے پر واپس کر دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے 15,000 واپس کیے، یا واقعی چائے کا پھٹا لگایا ہوا ہے کہ چس نہ آنے پر پیسے واپس کرتے ہیں۔ فضل چشتی کہتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صحابہ کرام کے خلاف قرآن کی آیت پڑھی۔ چیلنج ہے، دکھائیں کہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں یہ آیت صحابہ کرام کے خلاف پڑھ رہا ہوں۔ بعین ہی ان الفاظ کا حوالہ اور سند پیش کریں۔ فضل چشتی کہتا ہے کہ تو سٹیج پر ڈرامہ کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو سٹیج پر علماء ربانیین کو گالی دے اور لعنت کرے، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان سے فحش کلامی اور ہاتھ سے غلط حرکات کرے، بلکہ ہاتھوں کو معاذ اللہ پر بنا کر غلط ایکٹنگ کر کے حدیث کا مذاق اڑا کر توہین کرے، نعرہ تکبیر لگانے والے کو روک دے اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہے چلو ماراں گا چھتر رکھ کے میں، وہ فضل چشتی تو ہو گیا مفکر اسلام، اور جو سبحان اللہ کہلوانے کے لیے صرف کھڑا ہو جائے وہ ہو گیا ڈرامہ باز۔ ہم خود فضل چشتی سے پوچھتے ہیں کہ ایمان سے بتا، ان حقائق کی روشنی میں تیرے علاوہ سٹیج پر کون ڈرامہ بازی کرتا ہے؟ فضل چشتی نے وما کنت متخذ المضلین عضدا آیت قرآن کریم پڑھ کر کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی وہی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہی۔ علامہ صاحب، آپ کو یاد ہی نہ رہا، یہ تو عبدالحمید چشتی کی تائید کر رہے ہو، کیونکہ ہمارا موقف ہے کہ اپنی تائید میں قرآن کریم کی آیت پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ بتاؤ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کون سے الفاظ معاذ اللہ قرآن کریم میں داخل کیے؟ جس طرح تم نے اذا مرو قرآن کریم سے لے کر باللغو کی جگہ بالحق، اور پھر مرو کے الفاظ قرآن کریم سے لے کر کرامہ کی جگہ لیامہ داخل کر کے من گھڑت آیت بنا ڈالی، اور اس پر مزید کہہ بھی دیا کہ یہ میری طرف سے ہے، یعنی واقعی میں نے قرآن کریم کے نامکمل جملے اپنی طرف سے معاذ اللہ مکمل کر کے تجھے مخاطب بنایا ہے۔ اس اپنی مسلمہ کذاب کی طرح تحریف قرآن کے لیے فضل چشتی کا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آیت پڑھنے کو اپنی تائید میں پیش کرنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر معاذ اللہ فضل چشتی کا بہت بڑا بہتان ہے۔ باب مدینۃ العلم کا دامن اقدس اس سے ارب خرب درجہ بالاتر اور پاک ہے۔ فضل چشتی صاحب، جتنا بھی ٹل لگا لو، قرآن کریم کی من گھڑت آیت بنانے والے کالک تمہارے چہرے سے ما سوا توبہ اور اس کے لوازمات کے نہیں دھل سکتی۔ ہم ایک مرتبہ پھر خلاصتاً فضل چشتی کے عقائد باطلہ ذکر کر دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے عقائد حقہ خراب نہ ہوں۔ ایک طرف فضل چشتی کہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل
یزید کو پاک دامن نہ مانا جائے تو لازم آئے گا کہ معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے زانی شرابی کی بیعت کی۔ دوسری طرف اس کے بالکل برعکس کہتا ہے کہ جنگ حرہ کے وقت یزید کا محلل محرمات مدینہ منورہ اور قاتل صحابہ کرام علیہم رضوان اور مخرب الکعبہ ہونا ظاہر ہو چکا تھا، اور یزید کے قریب کفر جرائم دیکھ کر بھی معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان نے زانی شرابی یزید کی بیعت نہ توڑی۔ اب فضل چشتی بتائے کہ ان دو متضاد عقیدوں میں سے کس میں وہ جھوٹا ہے، جبکہ قرآن کریم میں ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مزید فرمایا لا اطاعت لمن لم یطع اللہ، اور فرمایا جو حاکموں کے برے کام دیکھ کر ان کی بیعت توڑ دے گا وہی نجات پائے گا، فمن نابذہم نجا، اور جو ان سے علیحدہ ہو جائے گا وہی محفوظ رہے گا، من اعتزلہم سالما۔ حضرت عبداللہ بن غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قدمنا من عند رجل لیس لہ دین، ہم ایسے آدمی یعنی یزید کے پاس سے آ رہے ہیں جو بے دین ہے۔ اب فضل چشتی بتائے کہ اس آیت اور ان احادیث کریمہ کے ہوتے ہوئے یزید کی بیعت توڑ دینا واجب تھا یا نہیں؟ اگر کہے نہیں تو قرآن حدیث کا منکر ہے، اور اگر کہے واجب تھا تو معاذ اللہ فضل چشتی کے باطل عقیدے کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان نے یزید کی بیعت کیوں نہ توڑی؟ فضل چشتی صاحب، تعویل و تاریخ کا سہارا نہ لینا، ہماری طرح قرآن و حدیث سے جواب دینا۔ ہم باحوالہ بمائے عربی عبارت واضح کر چکے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات نے یزید کو شراب پیتا دیکھا اور لا اعین علیک منی سے ڈانٹ فرمائی، اور فضل چشتی کے ممدوح ابن خلدون فرماتے ہیں اما الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فإنہ لما ظہر فسق یزید عند الکافہ، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف اس وقت اٹھنے کا ارادہ فرمایا جبکہ یزید کا فاسق ہونا تمام اہل زمانہ پر ظاہر ہو چکا تھا۔ لیکن فضل چشتی اس کے برعکس کہتا ہے کہ اس فاسق یزید کی معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کا اعلان کر دیا تھا۔ حالانکہ ایک طرف تو فضل چشتی کا عقیدہ ہے کہ زانی شرابی کی بیعت جائز نہیں، اور معاذ اللہ پھر تہمت زانی شرابی کی بیعت کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا رہا، اور پھر دوسری طرف تضاد پر تضاد یہ ہے کہ ہمارے ایک سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ یزید کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل فاسق و فاجر ماننے والے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فاسق و فاجر ماننے والے دونوں صحیح ہیں۔ واہ مفکر اسلام صاحب! بہرحال فضل چشتی صاحب، لاکھ جتن کرو، تمہیں اہل سنت کا اصولی عقیدہ ماننا ہی پڑے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اجتہادی رخصت پر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات نے عزیمت پر عمل کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقف کی تائید کرتے ہوئے عزیمت پر عمل کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو سچا کر دکھایا۔ اور یہ ہماری بات نہیں ہے، تمہارے ممدوح ابن خلدون کی تحقیق ہے۔ تم نے بہت کچھ یاوہ گوئی کے باوجود بھی بنو عبد المطلب اور
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس اجتہادی رخصت کو تسلیم کیا ہے، اور یہ بات تمہارے بیانات سے دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سب کچھ دکھانے کے لیے تیار ہیں، لہذا جس حق عقیدے کو تم نے جگر گوشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تسلیم کیا ہے، اس کو دیگر عدم خروج کرنے والے صحابہ کرام کے حق میں بھی مان لو۔ متضاد اور باطل عقیدوں سے مسلمانوں کو گمراہ نہ کرو، ورنہ فضل چشتی صاحب ایمان تو قسمت پر پیری مریدی کی دکانداری تمہاری چل چکی ہے، جو چائے کے پھٹے سے تمہارے نزدیک بہتر ہے، کھاؤ پیو جان بناؤ۔ ایک طرف تو فضل چشتی کہتا ہے کہ میں عبد الحمید چشتی سے بحث مباحثہ کر رہا ہوں، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ حضرت کو ہمارے کلپ سنائے ہی نہیں جاتے، حضرت نہیں سننے تھے تو سارے ہی نہ سنتے۔ یہ عجیب ہیرا پھیری ہے کہ جس کا جواب نہ آتا ہو سرے سے اس کے سننے کا ہی انکار کر کے جان چھڑا لو۔ ویسے ہمارا وجدان کہتا ہے کہ فضل چشتی صاحب کو کشف کی کشش اور موکلات کے ذریعے پتہ ضرور چل جاتا ہے، ان کی مرضی جواب نہ دیں۔ اگر بالفرض پتہ نہیں چلتا تو پھر حضرت کی مناظروں میں یہ پرانی عادت ہے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مناظرہ میں ان کے تاخیر سے پہنچنے پر دوسرے مکتب فکر کے ایک عالم نے ان کو کہہ بھی دیا کہ حضرت آپ کو پروگرام آ گئے تھے جس طرح مرغی کو انڈا آ جاتا ہے۔ بہرحال آمدم برسر مطلب القلیل و کل معدوم کے مطابق اہل سنت کے چند مدارس کے علاوہ تمام مدارس اہل سنت میں تنظیم المدارس کا ہی تقریباً نصاب پڑھایا جاتا ہے، جس کو فضل چشتی صاحب تقریباً کفر کے زمرے میں لاتا ہے، اور پڑھانے والوں کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتا ہے۔ پھر انہی کے مدارس و مساجد میں تقریریں بھی کرتا ہے۔ لہذا اپنے ہی فتوے کے مطابق خود فضل چشتی یہودیوں کا بہت بڑا ایجنٹ ہے، ورنہ بتائے کہ جن کو معاذ اللہ یہودی کہتا ہے ان کی مساجد اور جلسوں میں کیا لینے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے قرآن و حدیث کے خلاف اور 14 صدیوں سے زائد کے عقائد حقہ کو جھٹلا کر معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کے لیے بیعت کا اعلان ثابت کر کے من گھڑت عقیدہ اپنایا ہے، جس سے کروڑہا مسلمانوں کی دلوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی مذہبی جھگڑا پیدا ہوا تو اس کی ذمہ داری فضل چشتی اور اس کے حواریوں پر ہوگی۔ لہذا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس یہودیوں کے ایجنٹ فضل چشتی کی پیری مریدی اور عام خاص خطابات پر فی الفور پابندی لگائے، تاکہ پاکستان کا امن خراب نہ ہو۔ اور علماء اہل سنت کا اہم فریضہ ہے کہ سٹیجوں پر اس کا ناطقہ بند اور اس کے عقائد باطلہ کی تردید کریں، اور عوام اہل سنت کے لیے ان دلائل کی روشنی میں فضل چشتی کی آڈیو ویڈیو بالواسطہ یا بلا واسطہ تقریریں سننا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس گناہ کبیرہ سے اور حرام سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، نہ اس کو بلائیں نہ اس کے جلسوں میں جائیں۔
فضل چشتی صاحب، وہاڑی اور دیگر مقامات پر تم نے غلیظ زبان سے دوبارہ ابتدا کی، جس کا ہم نے ایک مرتبہ پھر مہذب زبان میں جواب دیا۔ ہم ایک بار پھر تمہیں متنبہ کر رہے ہیں کہ فضل چشتی صاحب، ہمارا مخاطب صرف اور صرف تم ہی ہو۔ جو بات کہنی ہے اپنے منہ سے کہو، ہم تمہارے کسی چیلے ویلے کو نہیں جانتے۔ ہمارے چیلنج کے مطابق اپنا میدان مناظرہ سے فرار اور بقول خود اپنے مرید ہونے کا اسٹام لکھ کر بھیج دو۔ ہم اپنا موقف دلائل سے اور مقدمہ غریبہ اجنبیہ کا فرق واضح نہ کر سکے تو تمہاری طرح میدان مناظرہ بھی چھوڑ دیں گے اور 50,000 تمہیں انعام کا بھی پیش کریں گے۔ ہمت ہے تو اسٹام روانہ کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ عبدالحمید چشتی از مکہ مکرم۔